وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو پھر وہاں پہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کسی کا کوئی عمل اچھا یا برا رائی کے دانے کے برابر ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اس کو لا حاضر کریں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں. اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال تولے جائیں گے، اچھے برے اعمال تولے جائیں گے، اور کسی کے ساتھ، کسی متنفس، کسی انسان، کسی جاندار حیوان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لے گا اور اس کو ثواب دے گا. اگر نیکی ہوگی تو ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر گناہ ہوگا تو سزا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو ثواب کی شکل میں دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیکھ لے گا. تو ان آیات مبارکہ سے یہ بات آیا ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا. جس کا جو عمل ہوگا اس کو اس عمل کے بدلے بدلہ ملے گا. ہر انسان، ہر متنفس، ہر جاندار کو ثواب و عقاب کا سامنا کرنا پڑے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سا مسلمان افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہے؟ کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان سب سے افضل، اعلیٰ کوالٹی اور اچھا ہوگا کہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہے، نہ وہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائے اور نہ ہی کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائے. وہ مسلمان سب سے اچھا ہوگا. اور آپ یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جہاں سب کا حساب و کتاب ہوگا وہاں جانوروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دو جانور آپس میں لڑتے ہیں اور ایک جانور دوسرے جانور کو مار کر ڈھکیل دیتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا حساب بھی ہوگا. لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَالَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ضرور بضرور حق دیے جاؤ گے قیامت کے دن. ہر متنفس، ہر جاندار کو اس کا حق ملے گا. اور اگر کوئی یہاں مظلوم ہے اور کوئی ظالم ہے تو قیامت کے دن ظالم سے حساب لیا جائے گا اور مظلوم کو دیا جائے گا. تو فرمایا کہ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم ضرور بضرور حق دیے جاؤ گے. حَتَّى يُقَالَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں تک کہ بلا سینگ والی بکری کے لیے یا جانور کے لیے جس کے پاس سینگ نہیں ہے، سینگ والے جانور سے حساب لیا جائے گا. سینگ والے جانور نے مارا بلا سینگ والے جانور کو، اس سے بھی حساب لیا جائے گا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ حساب لینے کے بعد جانوروں کو فنا کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن حساب لیا جائے گا. جو انہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ انہیں ضرور ملے گا. تو بھلا بتلائیے، ہم تو انسان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اگر ہم نے ظلم کیا، ہم نے کسی کا حق مارا، ہم نے کسی کی زمین ہڑپ کی، بے ایمانی کی، کسی کی بے عزتی کی، تو ہم سے ضرور بدلہ لیا جائے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کا ایک بڑا مجمع تھا. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا آپ جانتے ہیں آپ لوگ کہ مفلس کون ہے، نادار کون ہے، غریب کون ہے، قلاش اور محتاج کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا
المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. مفلس، قلاش، محتاج، غریب انسان وہ ہے جس کے پاس درہم و دنانیر نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، دولت نہ ہو، سیم و زر سونے اور چاندی نہ ہو، کھیت کھلیان نہ ہو، بڑی بڑی اعلیٰ بلڈنگیں نہ ہو، وہ انسان مفلس ہے. آپ سے بھی کوئی پوچھے گا تو آپ یہی کہیں گے جس کے پاس پیسے نہ ہو، دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے. صحابہ کرام نے جو عام مفہوم سمجھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ مفلس وہ لوگ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ. کہا کہ میری امت کا مفلس اور نادار انسان، قلاش اور محتاج انسان قیامت کے دن وہ ہوگا من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس اس نے نماز بھی ادا کی ہوگی، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، اور بھی بہت سارے نیک کام کیے ہوں گے. یہ اس کی زندگی کا ایک پہلو ہے. اس کی زندگی کا جو روشن پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں نیکیاں کمائی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ دی ہوگی اور حج کیا ہوگا، اور بھی دوسرے نیک کام کیے ہوں گے. اور دوسرا تاریخ پہلو کیا ہے؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اور آئے گا اس حال میں کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، اور کسی پر بہتان اور الزام لگایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو مارا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کا نہ خون بہایا ہوگا. ایک طرف نیکیاں ہیں اور دوسری طرف اس کے پاس برائیاں ہیں. کیا ہوگا؟ دونوں کا حساب لیا جائے گا. جن لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا، جس کا خون بہایا، ناحق مارا، گالی گلوچ دی اور بہتان و الزام لگایا، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقدمہ پیش کریں گے، قائم کریں گے، اور اس مقدمہ کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کو ظالم سے بدلہ دلوائے گا. فَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، دنیا میں جس کو مارا تھا تو جس نے مارا تھا اس کی نیکی سے کاٹ کر مار کھانے والے کو دے دیا جائے. مار کھایا تھا اس کے بدلے اس کی نیکی دے دی جائے گی، اس لیے کہ وہاں پیسہ نہیں ہوگا، وہاں اس کو مانا نہیں سکتا، معاف نہیں کر سکتا. دنیا میں جو کچھ کرنا انسان کر لے، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، اس کی نیکی ملے گی. وَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو اس کی نیکی مل جائے گی. وَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور جس کو قتل کیا تھا اس کو نیکی مل جائے گی، قتل کرنے والوں کی نیکی مل جائے گی. وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا وَقَذَفَ هَٰذَا، جس پر بہتان لگایا گیا تھا دنیا میں ناحق، اس کو نیکی مل جائے گی، اور جس کا خون بہایا تھا اس کو نیکی مل جائے گی. اور وَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، ابھی پورا بدلہ نہیں ہوا ہے کہ اس کی نیکی کا خزانہ خالی ہو گیا اور مظلومین حضرات باقی ہیں، دعویٰ لیے ہوئے کہ ہم کو اس نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، تو مظلوم کے خطاؤں اور گناہوں کو ظالم پر لاد دیا جائے گا. ثُمَّ صُحِبَ فِي النَّارِ، پھر اس ظالم کو گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا. دیکھیے اس کے پاس نیکیاں تھی، نماز بھی پڑھی تھی، زکوٰۃ بھی دی تھی، روزے بھی رکھے تھے، اور بھی بہت ساری نیکیاں کی تھیں، لیکن اس کے اتنے مظالم تھے، اتنے ظلم تھے کہ وہ نیکیاں ان مظلومین کو دے دی گئیں، پھر بھی اس کا ظلم ادا نہیں ہوا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ مظلوم کے گناہوں کو ظالم پر لاد دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے. ہم دنیا میں کسی کو مار سکتے ہیں، کسی کو قتل کر سکتے ہیں، کسی پر ناحق الزام لگا سکتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر سکتے ہیں، بے ایمانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا ہے، ہم جو چاہیں کر لیں. لیکن ایک دن جسے مالک یوم الدین کہا گیا ہے، قیامت کا دن، بدلے کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں حساب کتاب ہوگا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے خطبے میں منا کے اندر فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا علی البلغت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں سنو، تمہارا خون اور تمہارا مال
اور تمہاری عزت و آبرو محفوظ ہے، حرام علیکم، تم پر حرام ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ناخن نہیں کر سکتا، اور قتل خوریزی نہیں کر سکتا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ناحق مال نہیں ہڑپ سکتا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی نہیں کر سکتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر ویسے ہی حرام ہے جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح آج شہر مکہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، الا هل بلغت، میں نے انسان کو پہنچا دیا، اور جو یہاں پہ موجود ہے وہ ان لوگوں کو پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، حقوق اللہ کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور جنت میں داخلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو دونوں حقوق کی پاسداری کرے گا، ادا کرے گا، وہ اسے اس کے نصیب میں جنت ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔